مسیح کے باوقار نام میں جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جو قدرت والا نام ہے، جو حشمت اور بزرگی والا نام ہے، اس نام میں آج صبح میرا سلام آپ کو پہنچے۔ میرا دل شاد ہے کہ کلام اور کلام کی قدرت ہماری زندگی میں پوری ہوتی ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ راست باز کی نسل، بولیے گا کس کی؟ بھائی راست باز کی ہے، ناراست کی نہیں ہے۔ کیا؟ ناراست کی نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے؟ راست باز کی نسل زمین پر زور آور ہوتی ہے۔ آمین۔ آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ کرتے ہیں پیار؟ کتنا کتنا پیار کرتے ہیں بھائی بتائیں؟ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میں صرف ایک ہی کام کہنا چاہتا ہوں آپ کو، اگر آپ حقیقی طور سے آپ اپنی اولاد سے محبت اور پیار کرتے ہیں نا، تو راست باز بن جائیں۔ آپ راست باز بن جائیں گے، آپ کے بچے زور آور بن جائیں گے۔ آمین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کی پراسپیرٹی، بچوں کی برکت میں آپ کا کچھ چھپا ہوا ہے۔ You have to do something for God۔ آپ نے کچھ کرنا ہے خدا کے لیے، پھر خدا آپ کے بچوں کے لیے بہت کچھ کر دے گا۔ آمین۔ کچھ کریں تو صحیح خدا کے لیے، کچھ کریں تو صحیح خدا کے لیے، یقین مانیں خدا آپ کے لیے بہت کچھ کر دے گا۔ میں نے آج سے چند سال پیشتر میں نے اپنے برادر ان لا پادری عموس شہزاد صاحب سے ایک بات کہی تھی کہ میں نے کہا عموس بھائی، کلام یہ کہتا ہے کہ تیری نسل زمین پر زور آور ہوگی۔ میں نے کہا I feel in my spirit کہ واقعی خدا کے کلام کا یہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ یہ اس دن کہا میں نے جب میں اور وہ کوریا کی فلائٹ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور کوریا کے بعد پھر ہم نے جاپان جانا تھا۔ تو کہتے ہیں خان صاحب آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں بھائی، ہم تو کوریا جاپان تک گئے، ہمارے بچے کینیڈا پہنچ گئے ہیں۔ زور آور ہے نا؟ پیرنٹس سے بڑھ کر کچھ کریں تو وہ زور آور ہے۔ پیرنٹس سے بڑھ کر کچھ کریں تو وہ زور آور ہے۔ آمین۔ اس بات کی تصدیق اس طرح کرنا چاہتا ہوں، شاید 100 سال مجھے بھول گیا ہے، اشتہار پر میں نے پڑھا تو آیا تھا، مجھے بھول گیا ہے۔ سیالکوٹ کنونشن آپ کو پتا ہوگا، یہ کتنی سیالکوٹ کنونشن ہے؟ 122ویں 122ویں سیالکوٹ کنونشن ہے۔ ونس ٹائم میں گیا، کوئی کام تھا مجھے، میں نے دیکھا، مجھے بڑا اچھا لگا، اٹس گڈ۔ پھر کہنا چاہتا ہوں، پھر بتانا چاہتا ہوں، تیری نسل زمین پر، تیری نسل زمین پر زور آور ہوگی۔ آمین۔ 122 سال اس کنونشن کو ہو گئے، 30 سال مجھے بھی خدمت کو ہو گئے، لیکن آج تک مجھے اس پلیٹ فارم پر نہ تو کلام سنانے کا، نہ میٹنگ پریزائڈ کرنے کا، اور نہ دعا کا مجھے موقع ملا ہے۔ مجھے موقع نہیں ملا اس پلیٹ فارم پر، حالانکہ they knows very well، وہ جانتے ہیں، پادری کیسر کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے موقع نہیں ملا اس پلیٹ فارم پر۔ سارا جلال، ساری قدرت، ساری حشمت اور ساری بزرگی میرے یسوع کے نام کو ہے۔ آمین۔ آمین۔ کل شام جو 5 بجے کی عبادت تھی، میری بیٹی نویدیا خان بھی گئی اس کنونشن میں تو بیزی تھا یہاں پر، وہ گئی۔
اپنی پھپھو کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، کزن کے ساتھ، تائی کے بیٹے کے ساتھ گئی. تو میں نے اس کی پھپھو کو کہا، میں نے کہا کوشش کیجئے گا کہ یہ نرسنگا پھونکے وہاں پر. تو مجھے تصویر آئی جو خدا کے خادمین وہاں پر اوپر سٹیج پر بیٹھے تھے، لاسٹ پر نویدیا خان بھی بیٹھی تھی، لاسٹ پر نویدیا خان بھی بیٹھی تھی. تیری نسل زمین پر زوراور ہوگی، تیری نسل زمین پر زوراور ہوگی. جس جگہ پر باپ کو موقع نہیں ملا، اس پلیٹ فارم پر خدا نے اپنے بندہ کی نسل کو یہ برکت دی. سٹیج پر بیٹھی اور 2 عبادات میں اس نے نرسنگا پھونکا. سارا جلال خدا کے نام کو ہے. شام کی جو عبادت تھی وہ بہت بڑی عبادت ہوتی ہے. پادری صابر گل صاحب کچھ بات کر رہے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹی نویدیا خان آئیں گی اور وہ ہمارے لیے نرسنگا پھونکیں گی کلام کی خدمت سے پہلے. نویدیا سٹیج پر آئی، انہوں نے کہا بیٹا آپ مسبت پر بجائیں ادھر. کہتی ہے نہیں میں یہاں پر کھڑے ہو کر بجاؤں گی. پھر پادری صابر گل صاحب نے مائک اس کو دیا، لگا کر رکھا. جتنی دیر تک وہ بجاتی رہی، 7 دفعہ اس نے نرسنگا پھونکا. یہی نہیں، مجھے یاد ہے باجی روبینہ جو ابھی برازیل چلی گئی، انہوں نے مجھے اپنے گھر میں وزٹ کے لیے بلایا. پادری ظفر اقبال صاحب کو بھی وزٹ پر بلایا، ہم دونوں گئے. تو واپسی پر انہوں نے مجھے ہدیہ دیا. میں نے کہا نہیں باجی. کہتی ہے نہیں کیسر بھائی یہ آپ کی خدمت کا اجر ہے. تو میں نے وہ ہدیہ لا کر ایرک صاحب کو دیا. کہتے ہیں نہیں خان اٹس شیور. اور اس وقت جو میری عمر تھی 30 سال کی عمر تھی، 30 سال کی عمر میں خدا نے پہلی دفعہ اپنی بندی کے وسیلے سے مجھے ہدیہ دلوایا. ابھی نویدیا خان کی عمر 10-11 سال ہے. کتنے؟ 10-11 سال ہے. خدا کی قدرت دیکھیے گا. باپ کو 30 سالوں میں ہدیہ ملا، بیٹی کو 10-11 سال کی عمر میں ہدیہ ملا. یہ پیسہ بڑا پریشیس ہے، یہ آفرنگ بڑی پریشیس ہے، نہ ختم ہونے والا پیسہ ہے. ختم نہیں ہوتا یہ پیسہ، اس کے اندر برکت ہے. اگر کوئی آپ کو 100 بھی دیتا ہے تو اس کے اندر 1000 گنا برکت چھپی ہوتی ہے. سارا جلال خدا کے نام کو ہے، سارا جلال خدا کے نام کو ہے. 2 ٹائمز کل بیٹی نے، آپ کی بیٹی نے، دی گلوری چرچ کی بیٹی نے 2 دفعہ نرسنگا پھونکا. سارا جلال خدا کے نام کو ہے. آپ کی دعاؤں کے وسیلے سے، آپ کی انکریجمنٹ کے وسیلے سے، آپ جو اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اس کے وسیلے سے خدا نے اس بیٹی کو بلیس کیا. میری دل سے دعا ہے کہ خدا ہمارے بچوں کو نیشنل طور پر نہیں بلکہ ہمارے بچوں کو انٹرنیشنل لیول پر استعمال کرے. آمین. کل وہاں پر کچھ فارنرز بھی تھے، تو مجھے میرے بھتیجے نے بتایا کہ جب یہ کھڑی تھی مصباح پر تو وہ جو فارنرز تھے وہ بھی سامنے آ گئے اور انہوں نے بھی اس بیٹی کو اپنے موبائل میں لے لیا. یقیناً ان کو برکت ملی. ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں خدا کہاں لے جائے. آمین. تیری نسل زمین پر سر، تیری نسل زمین پر سر. کچھ کریں اپنے بچوں کے لیے.
बच्चों के लिए कुछ करें, और बच्चों के लिए कुछ करने के लिए आपको खुदा के साथ कुछ करना पड़ेगा, खुदा के साथ कुछ करना पड़ेगा। अगर आप खुदा के साथ कुछ करेंगे नहीं, बच्चे परवान नहीं चढ़ेंगे। कुछ करें, कमिटमेंट्स करें, वक्त दें, आए। कल रात मेरे दिल में ये कलाम खुदा ने डाला, आज सुबह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम खुदा की नेमतें कैसे हासिल कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। यह भी खुदा की बहुत बड़ी बरकत है। हम खुदा की नेमतें कैसे हासिल कर सकते हैं। भाई आप चर्च आ रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, प्रीशियस टाइम दे रहे हैं, इसकी अल्टरनेटिव क्या मिल रहा है आपको? यू हैव टू लर्न समथिंग, यू हैव टू अर्न समथिंग। आपको कुछ हासिल करना है। ये नहीं कि बस दे दिया तो बात खत्म, नहीं, कुछ कमाई भी तो करनी है ना, कुछ कमाई भी करनी है। ऐसे ही हाउ कैन वी रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग्स, हम किस तरह खुदा की बरकत को हासिल कर सकते हैं। ये नहीं आए और चले गए, बैठे और फिर चले गए, नहीं, हम बो रहे हैं। काटना भी आपने है। किसने काटना है? पड़ोसी ने काटना है। और भाई वक्त आप दे रहे हैं, आप भी काटेंगे। आप टाइम दे रहे हैं, आप काटेंगे। आप टाइट पे कर रहे हैं, आप काटेंगे। ये नहीं है कि बो आप हैं और काटेंगे, ये नहीं। जो बोएगा वही काटेगा, जो बोएगा वही काटेगा। निकालिएगा डिटर्मिनी, इस्तिस्ना की किताब उसका 28वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। इस्तिस्ना की किताब उसका 28वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। 40 बरस बाद इस किताब को धुराया गया। खरूज की किताब को धुराया गया। इस्तिस्ना की किताब उसका 28वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। खुदा का कलाम समाप्त फरमाइएगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। तुझको, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। बरकतों की आगे लिस्ट है, बरकतों की लिस्ट है आगे। बरकतें बड़ी हैं, बरकतें बड़ी हैं, बरकतें बहुत ज्यादा हैं। हर ईमानदार शख्स जो है खुदा की बरकत को हासिल करना चाहता है। वो चाहता है कि खुदा की बरकत मुझे मिल जाए, चाहे वो रूहानी बरकत हो, चाहे वो जिस्मानी बरकत हो, और चाहे वो मादी बरकत हो, मटेरियलिस्टिक, लाइक दिस वन, मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स, मादी बरकत, जिस्मानी बरकत,
روحانی برکات. ایماندار یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری برکات بھائی تجھے مل جائیں، کیونکہ میں دنیا میں آیا ہوں، یہ ساری کی ساری برکات صرف میری ہی ہیں. ایماندار یہ چاہتا ہے. لیکن نعمتیں، برکتیں، پراسپیرٹی خود بخود نہیں آتی. یہ برکات خود بخود نہیں آتی، ان کو حاصل کرنا پڑتا ہے، ان کو لینا پڑتا ہے. اور ہم ان برکات کو لے کیسے سکتے ہیں؟ اور وہ ایک ہی چیز ہے جو تیرا اور میرا رشتہ ہے خدا کے ساتھ. پکڑ لو اس کو. آپ فکر مند، اس کو دے دو، فریا کو دے دو، جا کے فکر مند ہو رہی ہے، جاؤ جلدی سے پکڑاؤ. بیٹا آپ سے زیادہ خدا کو اس کی فکر ہے، کیونکہ یہ اس وقت خدا کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اس کی ماں کو اتنی فکر نہیں ہے، فریا کو بڑی فکر تھی. صرف ایک چیز ہے، ایک ہی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو یہ دے سکتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ رشتہ، ریلیشن شپ ود گاڈ. خدا کے ساتھ تیرا اور میرا جو رشتہ ہے وہ دنیاوی چیزوں کو، جسمانی چیزوں کو، روحانی برکات کو، مادی برکات کو وہ ہمیں مل سکتی ہیں اگر تیرا اور میرا رشتہ باپ کے ساتھ گہرا ہے. Analysis your relationship with God. آج سب اپنے تعلق کو جو خدا کے ساتھ ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے. جانیے گا کہ میرا خدا کے ساتھ کیسا رشتہ ہے، میرا خدا کے ساتھ کیسا تعلق ہے. کیا میرا خدا کے ساتھ رشتہ پتلا تو نہیں ہے؟ ایک مہینہ دودھ والا آپ کو دودھ پتلا دے کر چلا جائے نا، کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بولیے. ہم چھوڑ دیتے ہیں نا اس کو، ہم چھوڑ دیتے ہیں اس دودھ والے کو، ہم اس گوالے کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں پتلا دودھ دے رہا ہے. اگر آپ کا رشتہ، آپ کا تعلق جو ہے وہ پتلا رشتہ ہے، خدا چھوڑ دیتا ہے، خدا چھوڑ دیتا ہے. تیرا اور میرا رشتہ خدا کے ساتھ گہرا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، تھن ہونا چاہیے. جب آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ گہرا ہو جائے گا، اس وقت خدا آپ کو روحانی، جسمانی اور مادی برکات سے نواز دے گا. آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے اس پوزیشن پر کھڑے کر سکیں. ہم نے ان برکات کو حاصل کرنا ہے، لیکن ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھائی اس پوزیشن پر سٹینڈ تو لینے کی ضرورت ہے نا. اگر ہم اس پوزیشن پر سٹینڈ نہیں لیں گے یہ برکات نہیں ملیں گی. میں نے پہلے بتایا ہم خدا کی برکات کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ہاں آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پوزیشنز ہیں کس طرح ان پوزیشنز پر کھڑے ہو کر آپ خدا کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں. کون کون چاہتا ہے، کون کون چاہتا ہے اس پوزیشن پر کھڑا ہونا جس پوزیشن پر کھڑے ہو کر آپ کا رشتہ اور آپ کا تعلق خدا کے ساتھ گہرا ہو جائے گا،
اور نہ صرف گہرا ہو جائے گا، خدا مادی، جسمانی، روحانی، فائنینشلی برکات خدا ہم آپ کو دے گا۔ کون کون کھڑا ہونا چاہتا ہے؟ Who wants to stand that position؟ باقی نہیں، چلیں جتنے بھی کھڑے ہونا چاہتے ہیں، جتنے بھی اس پوزیشن پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں، تیار ہو جائیے گا، کیونکہ جب آپ اس پوزیشن پر کھڑے ہو جائیں گے خدا کی برکات آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ آمین۔ پہلا جو نقطہ ہے، پہلا جو پوائنٹ ہے، پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہے، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے ان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ان برکات کو حاصل نہیں کرنا۔ جنہوں نے برکات کو حاصل کرنا ہے ان کے لیے پہلا نقطہ یہ ہے، اور وہ پہلا نقطہ ہے اپنے پورے دل سے خدا کو تلاش کر، پورے دل کے ساتھ، آدھے دل کے ساتھ نہیں۔ God is not God is not جس کو ہم کہتے ہیں کہ دلچسپ نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں رکھتا۔ ہاف ہارٹ کے اندر خدا انٹرسٹ نہیں رکھتا، خدا پورے دل کے اندر انٹرسٹ رکھتا ہے۔ خدا پورے دل کے اندر انٹرسٹ رکھتا ہے، آدھے دل کے اندر انٹرسٹ نہیں رکھتا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ایماندار کا جو دل ہے وہ پورے طور پر میرے ساتھ بھیگ جائے، پورے طور کے ساتھ میرے ساتھ وہ لگ جائے۔ Seek God with all your heart، پورے دل کے ساتھ اس کو تلاش کرنا۔ جب آپ پورے دل کے ساتھ اس کو تلاش کرتے ہیں تو پھر خداوند آپ کو مل جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ دل کے 4 خانے ہیں بھائی، 2 خانوں میں کوئی اور بیٹھ جائے اور 2 خانوں میں کوئی اور بیٹھ جائے، 3 خانوں میں کوئی اور بیٹھ جائے، خانے میں کوئی اور بیٹھ جائے، تو پھر آپ پورے دل سے خداوند کو تلاش نہیں کر رہے، پھر آپ آدھے دل سے خدا کو تلاش کر رہے ہیں، اور آدھے دل سے خدا کو تلاش کرنا اس کو پسند نہیں ہے، وہ انٹرسٹ نہیں رکھے گا آپ میں، وہ آپ میں انٹرسٹ نہیں رکھے گا، وہ آپ میں انٹرسٹ نہیں رکھے گا۔ عامر بھائی، آصف بھائی کوائر جو ہے وہ پورے گیت زبور گاتی ہے کہ آدھے؟ پورے گیت زبور گاتی ہے، اور آپ انٹرسٹنگ کے ساتھ ان کو سنتے ہیں اور ساتھ ان کے گاتے ہیں۔ لیکن اگر آج انہوں نے 10 گیت زبور گائے ہیں اور آدھا گیت گا کر زبور گا کر چھوڑ دیا، پھر اگلا، پھر چھوڑ دیا، پھر اگلا، تو کیا آپ کا انٹرسٹ جو ہے ان گیتوں زبوروں میں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا نہیں ہوگا تو بھائی خدا کا کس طرح آپ کے اندر انٹرسٹ ہوگا؟ اس کے انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، تو ڈیولپ کیسے ہوگا؟ جب آپ پورے دل کے ساتھ اس کو تلاش کریں گے۔ کیا؟ پورے دل کے ساتھ اس کو تلاش کریں گے۔ جیرمیہ کی کتاب اس کا 29واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے، تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے، اور کلام یہ کیا کہتا ہے؟ وہ آپ پا جائیں گے۔ کس کو؟ خدا کو۔ اب ڈھونڈے تو صحیح، تلاش تو کریں، سیکھ تو کرے، سیکھ نہیں کر رہے، تلاش نہیں کر رہے، ڈھونڈ نہیں رہے۔ ڈھونڈے اس کو، رات کے پہروں میں ڈھونڈے اس کو۔ جب فارغ ہوتے ہیں بیٹھ جائیں کونے میں،
دعا میں ٹھہر جائیں, خدا سے کہیں کہ اے خدا میں تجھے ڈھونڈنا چاہتا ہوں, اے خدا میرے ساتھ بول, میرے ساتھ کلام کر, میرے ساتھ بات کر, مجھے بتا, مجھے گائیڈ کر, کیونکہ خدا میں تجھے تلاش کر رہا ہوں. جب آپ اس کو تلاش کریں گے, جب آپ اس کو تلاش کریں گے, کلام یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کو مل جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کو پہلے ڈھونڈے تو صحیح. جب آپ اسے ڈھونڈیں گے وہ آپ کو مل جائے گا, اور جب وہ مل جائے گا, کلام یہ کہتا ہے جب پورے دل سے میرے طالب ہو گئے, یہ نہیں کہ آدھے دل سے, کیا پورے دل سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نقطہ ہے پورے دل سے خدا کو تلاش کرنا ہے. جب آپ پورے دل سے خدا کو تلاش کریں گے وہ آپ کو مل جائے گا. جب آپ آدھے دل سے خدا کو تلاش کریں گے نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. پورا دل نکال کر رکھ دیجئے گا اس کے سامنے, اور خدا سے کہے گا اے خدا دیکھ میں نے پورا دل تیرے سامنے رکھ دیا ہے, میں نے پورا دل تیرے سامنے رکھ دیا ہے. پورے دل سے خداوند کو تلاش کریں, اور جب آپ پورے دل سے خداوند کی تلاش کریں گے وہ آپ کو مل جائے گا, اور جب مل جائے گا تو برکتیں آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گی. برکتیں آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گی. آپ کو بھائی برکتیں ملیں گی نہیں, برکتیں ملیں گی نہیں, بلکہ برکتیں ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گی. کیا کہ اس گیت میں لکھا ہے, برکتاں تر پئیاں میرے نال ناصری. برکتوں کا ساتھ چلنا اور برکتوں کا ملنا فرق ہے. آپ خدا سے کہا کریں خدا میری برکات جو آسمان میں تو نے رکھی ہے بھیج زمین پر, تاکہ وہ برکات میرے ساتھ ساتھ چلے اور لوگ ان برکات کو دیکھیں. ساتھ چلنے کے لیے کہیں, خدا سے کہیں کہ خداون وہ برکتیں میرے ساتھ چلنا چاہتی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ برکات میرے ساتھ چلے. اور جب برکات آپ کے ساتھ چلیں گی پھر آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا, پھر معجزات بھی ہوں گے, پھر برکت بھی ملے گی. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ صرف ایک ہی چیز ہے, ریلیشن وتھ گاڈ. تیرا تعلق کیا ہے, تیرا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا, کیا تیرا رشتہ, کیا تیرا تعلق خدا کے ساتھ گہرا ہے یا پھر عارضی ہے, وقتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہے, کام لیا, کام لینے کے بعد چھوڑ دیا, عارضی ہے, وقتی ہے, کیسا ہے تیرا رشتہ؟ Think about yourself. Think about yourself. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا کہ میرا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہے, میرا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہے. Relationship with God. How can we receive God's blessing? ہم کس طرح خدا کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں؟ God is not interested in half-hearted devotion. Not interested in half-hearted devotion. خدا آدھی جو آپ کی ڈیووشن ہے, آدھی جو آپ کی اور خدا کے ساتھ ریاضت ہے, آدھی ریاضت کے ساتھ خدا خوش نہیں ہے, آدھی ریاضت کے ساتھ خدا خوش نہیں. We have to do something. We have to do something. ہمیں کچھ کرنا ہے, ہمیں کچھ کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا رشتہ, ہمارا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ گہرا ہو جائے. کیونکہ جب گہرا ہو جائے گا تو یہ برکات جو نیچے ڈھیروں لگی پڑی ہیں وہ میرے لیے اور تیرے لیے ہیں, لیکن اس کو تلاش تو کرے. یہ برکات کس نے دینی ہے, کس نے دینی ہے؟ جب خدا نے دینی ہے تو پہلے بھائی خدا کو تو تلاش کر لیں. میں نے رات کو ایک چھوٹا سا اتنا سا نا ایک نوٹ لکھ کر بھیج دیا اسلام کلونی کے ہر ایک دروازے کے اندر. تو اس کے اوپر لکھا تھا دی گلوری چرچ لکھا تھا.
تو اس کا مطلب ہے انہوں نے گلوری چرچ کو تلاش کرتے کرتے اس جگہ پر آگے اور پھر ان کے منورٹی کارڈ بن گئے. جب آپ خدا کو تلاش کر لیں گے پھر ہر ایک چیز آپ کو مل جائے گی. آمین. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی. یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. اس آیت کو میں نے بڑی دفعہ پڑھا, بڑی دفعہ سنا, بڑی دفعہ پریچ بھی کیا, لیکن اس کلام کی ڈیپتھ جو مجھے اس وقت ملی جب پچھلے ماہ ہمارے خاندان نے اس گاڑی کو خریدا. اس وقت مجھے اس کلام کی ڈیپتھ کے بارے میں پتہ چلا کہ واقعی خدا کا کلام ٹھیک کہتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی, ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. آمین. ساری چیزیں, ہر ایک چیز آپ کو مل جائے گی, ہر ایک ضرورت آپ کی پوری ہو جائے گی. لیکن کرنا کیا ہے؟ You have to seek God. آپ نے خدا کو تلاش کرنا ہے. آپ نے خدا کو تلاش کرنا ہے. جب آپ خدا کو تلاش کر لیں گے سب کچھ مل جائے گا. تو پھر آج ارادہ کرتے ہیں کہ آپ خدا کو تلاش کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے وہ اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم خدا کو تلاش کریں گے. ہم یہ سوچتے ہیں بھائی کہ میں تو بڑی دعا کرتا ہوں, میں تو بڑا روحانی ہوں, میں تو بڑا کچھ کرتا ہوں, مجھے ضرورت نہیں خدا کو تلاش کرنے کے لیے. لیکن نہیں, دیکھ اپنی برکات پر نظر کر, اپنی برکات پر نظر کر, اور اگر تیرے گھر کے اندر کثرت کی برکت ہے جان لے کہ تو نے خدا کو تلاش کر لیا ہے. اگر تیرے گھر کے اندر برکات نہیں ہے تو سمجھ لے ابھی تک تو نے خدا کو تلاش نہیں کیا. یہ سائن ہے, یہ سمپٹمز ہیں خدا کی بلیسنگز کی, یہ پیمانہ ہے خدا کی برکات کو حاصل کرنے کا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سبھی کچھ ہے, ڈھونڈ تو صحیح کہ کیا تو نے خدا کو تلاش کیا ہے یا نہیں. اگر نہیں تو ابھی وقت ہے تیرے پاس کہ تو خدا کو تلاش کر لے. ابھی کچھ وقت نہیں گزرا, ابھی تو پہر چڑھی ہی ہے, ابھی تو وقت باقی ہے, ابھی تو دن باقی ہے, مہینے سال ابھی باقی ہیں. ابھی بڑا لمبا وقت ہے جو تو نے دنیا میں گزارنا ہے. اس سے پہلے کہ تیرا مشت خاک کے سپرد کر دیا جائے, ڈھونڈ لے مسیح کو, ڈھونڈ لے خدا کو, تلاش کر لے خدا کو, کیونکہ جب تو اس کو تلاش کرے گا تو یہ دنیا کی ساری چیزیں تجھ کو مل جائیں گی. دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں ویری امپورٹنٹ, واک, چلنا. کس کے ساتھ؟ خدا کے کلام کی فرما برداری میں چلنا. خدا کے کلام کی فرما برداری میں چلنا. ہم اس کو سنتے ہیں, ہم اس کو پڑھتے ہیں, ہم اس کو جانچتے ہیں, ہم اس کو ازبر کرتے ہیں, ہم اس کو لرن بائی ہارٹ کرتے ہیں. 23 زبور کس کو آتا ہے؟ ساروں کو آتا ہے, لو سارے آتا ہے. لیکن خدا کے کلام کی کیا فرما برداری کرتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے کلام کی فرما برداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس کو ازبر کرنا, اس کو پڑھنا, اس کو سننا, اس کو سمجھنا یہ علیحدہ چیز ہے, لیکن اس کلام کی فرما برداری میں جھک جانا وہ علیحدہ ہے. اس کلام کی فرما برداری کیا ہے؟ کیا میں اور آپ اس کی فرما برداری میں چلتے ہیں؟ کیونکہ جب میں اور آپ کلام کی فرما برداری میں چلیں گے آسمان کے دریچے کھل جائیں گے, آسمانی برکات مسیح کے نام سے جاری ہو جائیں گی. اس کی فرما برداری کے اندر یہ قدرت پائی جاتی ہے. فرما برداری is the key to unlock heaven
گڈنس فیور. آپ پر خدا جو ہے اپنے آسمان کو کھول دے گا, فیور کو جاری کر دے گا. جب آپ اس کلام کی فرما برداری میں آ جائیں گے آسمان کھل جائے گا. کون چاہے گا کہ آج یہ کلام اور کلام کی قدرت اور آسمان کا خدا آسمان میرے لیے کھول دے؟ آپ چاہیں گے کہ یہ کلام میرے لیے کھل جائے, آسمان کھل جائے, لیکن اس کی فرما برداری میں آ جائیے گا, اس کی فرما برداری میں جھک جائیے گا. کیوں بھائی؟ اس کی فرما برداری میں جھک جائیے گا. جب آپ اس کی فرما برداری میں جھک جائیں گے, جب آپ اس کی فرما برداری میں جھک جائیں گے, پھر خدا آپ پر آسمان کھولے گا. اور میرے عزیزو, ہم استثناء کی کتاب اس کے 28ویں باب اور اس کی پہلی 2 آیات جن کو آج میں نے پڑھا, اٹس گڈ ونڈرفل, اٹس گڈ. جب ہم انہی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں نظر آتا ہے. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جام فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے. اس کا مطلب ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, فرما برداری کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت ساری جو برکات ہیں وہ ان صحیفوں کے اندر موجود ہیں. ان صحیفوں کے اندر موجود ہیں بہت ساری برکات. اس کا مطلب ہے جب ہم ان صحائف کو فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی میں لے لیں گے وہ برکات ہماری زندگی میں نازل ہو جائیں گی. ہم ایسے مانگتے رہتے ہیں, خداوند دے مجھے, خداوند مجھے گڈی دے, خداوند مجھے گھر دے, خدا میری ضرورتوں کو پورا کر. چھوڑ دے ان چیزوں کو, نکل آئیے گا ان چیزوں میں سے, نکل آئیے گا. صرف کلام کی فرما برداری میں آ جائیں. جب آپ خدا کے کلام کی فرما برداری میں آ جائیں گے آسمان کھل جائے گا. روٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی, خدا مہیا کرے گا, خدا مہیا کرے گا. گاڑی کی ضرورت ہے, خدا گاڑی میں مہیا کر دے گا. گھر کی ضرورت ہے, خدا گھر مہیا کر دے گا. خدا آپ کے بچوں کے لیے فیسیں مہیا کر دے گا. اور اس کی فرما برداری میں آ جائیں, صرف کچھ نہیں چاہیے, کچھ نہیں کرنا, اس کی فرما برداری میں آ جائیں. مشکل ہے, کیا مشکل ہے؟ چھوڑ دیں گوڈے ٹیکنا, چھڑ دو گوڈے ٹیکنا, چھڑ دیں دعائیں, چھوڑ دو سب کچھ. صرف یہ جو کہتا ہے نا اس کی فرما برداری میں آ جائیں. جو کلام کہتا ہے اس کی فرما برداری میں آ جائیں. ہم اس کی فرما برداری نہیں کر رہے. جب ہم اس کی فرما برداری کریں گے تو پھر خدا کی قدرت ہماری زندگی میں کام کرے گی. آسمان کھل جائے گا, آسمان 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 کھل جائے گا. کل بیٹی جب صبح سے اس کو یہ تھا میں نے جانا ہے سیالکوٹ, مجھے کہتی ہے پاپا مجھے 200 روپیہ آپ نے دینا ہے, پاپا مجھے 200 روپیہ آپ نے دینا, 200 روپیہ دینا. ڈراٹ لگائی تھی. اس کو پتا بھی ہے کہ بس اس نے کہہ دیا, ایک دفعہ کہہ دیا تو زیادہ دفعہ نہیں کہنا چاہیے. لیکن بیٹی ہے, بچی ہے نا, بار بار مجھے کہہ رہی پاپا مجھے 200 روپیہ دینا ہے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک. اس سے شاید یہ تھا کہ میرا باپ مجھے 200 نہیں دے گا, کیونکہ میں نے بچوں کو کبھی پیسہ دیا نہیں ہے. میں نے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا, پیسہ نہیں دیا. پیسہ آپ کے بچوں کو خراب کرتا ہے, پیسہ آپ کے بچوں کو خراب کرتا ہے. یہ موبائل آپ کے بچوں کو خراب کرتا ہے. سن لیجئے گا مائیں, سن لیجئے گا, معذرت کے ساتھ مائیں سن لیجئے گا. پیسہ آپ کے بچوں کو خراب کرتا ہے, موبائل آپ کے بچوں کو خراب کرتا ہے. موبائل آپ کے بچوں کو خراب کرتا ہے. ان دونوں چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اپنے بچوں کو. یہ مضر ہیں, بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. کیوں ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ بچوں کی پہنچ سے, بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. دوائیوں پر لکھا ہے, دوائیوں پر لکھا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو بھائی اس پر بھی لکھنا چاہیے, بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. لکھتے نہیں ہیں یہ,
نہیں لکھتے، جتنا مرضی مہنگا ترین موبائل کیوں نہ نہیں لکھتے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بچوں نے تو ہمارے جو ان سی پروڈکٹ ہیں وہ سیل کرنی ہے۔ تو یہ مجھے کل صبح سے کہہ رہی تھی پاپا مجھے 200 روپیہ دینا ہے، 200 روپیہ دینا ہے۔ میں اس کو چرچ میں لے کر آیا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا چلو ادھر تھوڑا سا بجائیں مجھے دکھائیں۔ میں نے مائک وغیرہ لگا کے دیا، اس نے بجایا، اٹس گڈ۔ میں اس کو آفس میں لے گیا، میں نے دعا کی اس کے لیے۔ دعا کرنے کے بعد میں نے اس کو 200 روپیہ دیا۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا 100 روپیہ آپ نے ہدیہ ڈالنا ہے اور 100 روپیہ آپ نے ادھر جو بھی چیزیں لینی ہیں اپنے کزنس کے ساتھ جا رہی ہیں آپ کھا لینا۔ جسمانی باپ کی بات کر رہا ہوں، کتنے پیسے دیے؟ کتنے؟ 200 تو 100 تو خدا نو ٹور گیا، تو باقی کتنے بچے؟ 100۔ کتنا بچا؟ بیٹی کے پاس کتنے؟ جسمانی باپ نے کتنے دیے؟ 100 دیا۔ لیکن جب خدا کو آپ کے بچوں کی روشیں پسند آ جاتی ہیں نا، جسمانی باپ سے دگنا تگنا چگنا پتہ نہیں کتنے گنا مٹھی میں دے دیتا ہے۔ میں نے تو 100 دیا، جو لے کر آئی اس سے 10 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ 10 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ اور بھائی کیوں؟ میں تو جسمانی باپ، میں 200 دے کے بھی اس کی کلاسیفیکیشن کر رہا ہوں، اس کی تقسیمیں ضربے کر رہا ہوں۔ 100 تو چندہ پا دینا ہے، 100 تو کھا لینا ہے۔ جڑا میں پہلی اری شاید دیتا سی 100 روپیہ، میں نے کبھی دیا ہی نہیں ہے، میں نے کبھی نہیں دیا۔ وہ 100 دے کر بھی میں پریشان تھا کہ یہ کچھ ایسی چیز نہ کھا لے، میں پریشان تھا۔ لیکن جب خدا دیکھتا ہے نا کہ یہ میری فرما برداری میں جھک گیا ہے، میری فرما برداری میں جھک گئی ہے، تو پھر خدا اس کو کثرت کی برکت دیتا ہے۔ اللہ پھاڑ، تو جسمانی باپ کو 200 مانگ دی، اب میرے کو پھاڑ کنے چاہیے نہیں تینوں۔ آمین۔ کل رات کو بڑے فون آئے مجھے، صبح فون آئے، بھائی صاحب تھوڑی بیٹی نے کمال کر دیتا ہے یار۔ میں اتھے 200-300 لوگوں نے دسیا ہے اے ساڈی بچی ہے۔ ایک ایلڈر صاحب تھے، بتا رہے ہیں لوگوں کو برکت ملی، آفرنگ دی ہے۔ کیوں نہیں؟ خدا دیتا ہے۔ کب دیتا ہے؟ جب آپ خدا کے کلام کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جب آپ خدا کے کلام کی فرما برداری کرتے ہیں، آسمان کھل جاتا ہے۔ آسمان بولیے گا، آسمان کھل جاتا ہے۔ اس لیے واک ان اوبیڈنس ٹو گاڈس ورڈ، کہ آپ نے چلنا ہے خدا کے کلام کے ساتھ، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کی تابع داری کرنی ہے، سب کچھ چھوڑ دیں، بس اس کی فرما برداری میں لگ جائیں۔ جب آپ اس کی فرما برداری میں لگ جائیں گے، everything will be possible، سب کچھ ممکن ہو جائے گا۔ تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خدا کی نعمتیں کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، پہلی چیز میں نے بتایا کہ جب ہم اپنے پورے دل سے خدا کو تلاش کرتے ہیں، آدھے دل سے نہیں، پورے دل سے خداوند کو تلاش کرتے ہیں۔ دوسری بات، جب ہم خدا کے کلام کی فرما برداری کرتے ہیں، اس وقت ہم خدا کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ خدا کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے نا، خدا کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے، تو خدا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پورے دل کے ساتھ خدا کو تلاش کرنا ہے، آپ کو اس کلام کی فرما برداری میں جھک جانا ہے جو راہ کی صورت میں خدا نے ہمارے ہاتھوں میں دیے ہیں۔ تیسری چیز، ایمان کی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ کیا؟ ایمان کی زندگی گزارے۔ وہ ایک گیت بھی ہے جو نہیں کے جیسی ہیں۔ کیوں عمر بھائی؟ وہ گیت کون سا ہے؟ جو نہیں کی جیسی ہیں۔ خدا ان چیزوں کو بھولاتا ہے جو نہیں کی جیسی ہیں، وہ یہ ہے نا گیت، یو ریممبر، بھول گئے، بڑا پیارا گیت ہے۔ ایمان کی زندگی گزارے، ایمان پر کھڑے ہو جائیں۔ God will do each and everything for me، خدا میرے لیے سب کچھ کر دے گا۔ ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ایمان کے ساتھ کہنا شروع کر دیں، میرا بیٹا آج کے بعد بابرکت بیٹا ہے۔ ایمان کے ساتھ کہنا شروع کریں کہ میری بیٹی بابرکت بیٹی ہے، میرے لیے، خاندان کے لیے، کلیسیا کے لیے، امت کے لیے، قوم کے لیے، کرسچینٹی کے لیے یہ باعث برکت ہے۔
ایمان کے ساتھ کہنا شروع کر دیں. جس چیز کی ضرورت ہے خدا سے کہیں کہ خداوند دیکھ یہ میری ضرورت ہے, میں ایمان پر کھڑا ہوں, تو مہیا کرے گا, مل جائے گا. شک نہ کر, شک نہ کر. جب آپ شک کریں گے جاتا رہے گا. میرے عزیزو, عبریوں کی کتاب اس کے 11ویں باب پر اس کی 6 آیت میں لکھا ہے, اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. وہ پسند ہی نہیں کرتا آپ کو, وہ ڈس لائک کرتا ہے اس شخص کو جس کی زندگی کے اندر ایمان نہیں ہے, فیتھ نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے, یقین نہیں ہے. وہ شخص کو ناپسند کرتا ہے. بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. ایمان رکھیں گے خدا آپ کو پسند کرے گا. ایمان رکھنا شروع کر دیں, خدا آپ کو پسند کرنا شروع کر دے گا. اگر ابھی اس سے پہلے آپ یہ سوچتے ہیں کہ خدا مجھ سے محبت نہیں کرتا, خدا مجھ سے محبت نہیں کرتا, آپ ایمان کی بولی بولنا شروع کر دیں, آپ ایمان میں چلنا شروع کر دیں. آپ یقین رکھیے گا کہ آپ اس کے لور بن جائیں گے, آپ اس کے لور, آپ اس کے پیارے بن جائیں گے, آپ اس کے پیارے بن جائیں گے. تو پیارے تو تبھی بنیں گے جب آپ کی زندگی کے اندر ایمان ہوگا, کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. آپ کی زندگی کے اندر ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر کسی کا بچہ بیمار ہے, ایمان رکھیں, آپ کی زندگی میں ایمان ہونا چاہیے. خداوند دیکھ میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں, میرا ایمان تجھ پر ہے, میرا ایمان کبھی ڈاما ڈول نہیں ہوگا. میرا بچہ چلے گا, پھرے گا, کھائے گا, سوئے گا, اٹھے گا, بھاگے گا, فٹ بال کھیلے گا, باسکٹ بال کھیلے گا, کرکٹ کھیلے گا, یہ دور دور کی شاٹس لگائے گا. میں ایمان رکھتا ہوں. ایمان کے ساتھ بولنا شروع کریں. آپ کے بچے اسی طرح کرنا شروع کر دیں گے. آپ ایمان کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیں کہ میرا بیٹا, میری بیٹی آنے والے وقتوں میں اس یونیورسٹی میں پڑھے گی. آپ کے بچے پڑھنا شروع کر دیں گے. آپ کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہے وہ ایک علیحدہ میٹر ہے, لیکن آپ کا ایمان اس کو, آپ کے بچے کو اس یونیورسٹی میں لے جائے گا. ایمان کی بولی بولنا شروع کرتے میرے عزیزو, اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے, وہ موجود ہے. اس کا مطلب ہے جب آپ کی زندگی میں ایمان ہوگا کہ میرا بیٹا باسکٹ بال کھیلے گا, تو آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ خدا موجود ہے. یہ ہے کلام. عبرانیوں کا خط اس کے 11ویں باب پر اس کی 6 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے, یعنی کہ وہ موجود ہے. جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ اس بات کو قبول کر جاتے ہیں کہ خدا موجود ہے. تو خدا تو پھر چاہتا ہے نا, خدا چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے اقرار کریں کہ میں موجود ہوں, کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں گا. کیا موجود ہوں گا. اور میرے عزیزوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا ایمان مسیح پر, مسیح کی ذات پر گہرا ہونا چاہیے. جب میرا اور آپ کا ایمان مسیح کی ذات میں گہرا ہو جائے گا تو یقیناً ہمیں وہ تمام کی تمام برکات خدا ہمیں ہمارے کھتے میں ڈال دے گا, ہمارے کھتے میں ڈال دے گا. لیکن ایمان تو رکھیے. جب آپ یہ یاد رکھیے گا, یہ لفظ یاد رکھیے, جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا موجود ہے. جب آپ ایمان رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا اس یونیورسٹی میں پڑھے گا تو آپ کس بات کے اظہار کرتے ہیں؟ اس بات کے اظہار کرتے ہیں کہ خدا موجود ہے. اب اگر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آنے والے وقتوں میں مجھے سٹی ہاؤسنگ سکیم میں مجھے گھر دے, آپ کا ایمان ہے, تو آپ کا یہ ایمان اس بات کی تصدیق کرے گا کہ خدا موجود ہے, خدا موجود ہے. چوتھی بات, be a blessing to others. دوسروں کے لیے نعمت بنے. دوسروں کے لیے بولیے گا, دوسروں کے لیے عذاب نہ بنے. دوسروں کے لیے عذاب نہ بنے بلکہ دوسروں کے لیے نعمت بنے. اگر آپ کے پاس کچھ ہے
serve to others, serve کر دیں, خدمت کر دیں, دوسروں کے لیے نعمت کا باعث بنے. اور جینیسس جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب پر اس کی دوسری آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. خدا کس کو کہہ رہا ہے؟ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا اور تو باعث سے برکت ہوگا, اور تو باعث سے برکت ہوگا. یہی برکات ہماری زندگی پر ہیں, اور اگر میں اور آپ باعث برکت ہیں تو پھر ہمیں دوسروں کے لیے بھی نعمت بننے کی ضرورت ہے, بابرکت ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہوں گے تو پھر آپ یقین رکھیے گا کہ خدا آپ کے لیے وہ سب کچھ کر دے گا جو آپ کی ضرورت ہے. ہم خدا کی نعمتوں کو, ہم خدا کی برکتوں کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم خدا کی نعمتوں کو, برکتوں کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جب ہم اس کو تلاش کرتے ہیں, جب ہم اس کو تلاش کرتے ہیں پورے دل سے, جب ہم خدا کے کلام کی فرما برداری کرتے ہیں, اور جب ہم ایمان کی زندگی گزارتے ہیں, اور جب ہم دوسروں کے لیے نعمت بن جاتے ہیں, زحمت نہیں بنتے, پھر ہم اس کی نعمتوں کو, خدا کی نعمتوں کو حاصل کر پاتے ہیں. اس لیے آئیں, اس سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کریں, موقع ہے کہ اس سے پہلے ہم نے اگر خدا کو تلاش نہیں کیا, تلاش کر لے پورے دل سے. آدھے دل سے تلاش نہیں کرنا. آدھے دل سے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں, لوگ عبادات کرتے ہیں, لوگ چرچ جاتے ہیں, لیکن وہ عبادت بھی جو کرتے ہیں وہ آدھے دل سے کرتے ہیں. آپ نے عبادت بھی کرنی ہے تو پورے دل سے خداوند اپنے خدا کی ستائش کرے, پورے دل سے خداوند اپنے خدا کی ستائش کرے, پورے دل سے خدا کی ستائش کرے. آدھے دل سے نہیں کرنی کہ آئیں بس ٹھیک ہے آپ کا مشتاق خاکی یہاں پر بیٹھا ہے لیکن آپ کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں. خدا دیکھتا ہے, خدا کو پتہ ہے. اس لیے پورے دل کے ساتھ اس کو تلاش کرنا ہے. آمین. جب آپ پورے دل سے اس کو تلاش کریں گے, پورے دل سے اس کی فرما برداری اس کلام پر کریں گے اور اس کے ساتھ چلیں گے, تو یقیناً میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ دوسروں کے لیے زحمت نہیں بلکہ ایمان میں بڑھیں گے, تو پھر یقیناً خداوند آپ کا خدا آپ کو برکت دے گا, اور وہ تمام نعمتیں جو خدا کی نعمتیں ہیں, برکات ہیں, آپ حاصل کر پائیں گے. آمین. خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے. آئیں سب اب سب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, جنہوں نے پہلے بھی کی ہیں پھر آنکھیں بند کر لیں. آئیں سب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, اپنے سروں کو جھکائیے گا. We glory to God. We glory to God. سب اپنی آنکھوں کو بند کر. خدا کی خواہش ہے کہ وہ برکت دے اپنے بچوں کو, لیکن برکات بندھی ہوئی ہیں, جڑی ہوئی ہیں کس کے ساتھ؟ خدا کو تلاش کرنے میں, خدا کی فرما برداری میں, خدا پر ایمان رکھنے پر, دوسروں کے ساتھ برکات کو, نعمتوں کو بانٹنے پر. بی ہمبل, آپ خدا کے ساتھ حلیمی کے ساتھ جڑ جائیے گا. آپ خدا کے ساتھ جڑ جائیے گا, کیونکہ جب آپ خدا کی نعمتیں حاصل کریں گے, خدا آپ کے لیے یہ تمام تر برکات کو نازل کرے گا. آسمانی خدا, میں یسوع کے نام کے وسیلے سے اپنی ان زندگیوں کے لیے دعا مانگتا ہوں. خداوند ان زندگیوں کو چھو دے, ان پر تیری برکت آئے, اور خداوند فضل بخش دے کہ یہ تیری نعمتوں کو حاصل کرے. خدا یہ تیری نعمتوں کو حاصل کرے, اور یہ تیری نعمتوں کو اسی وقت حاصل کر پائیں گی جب یہ تجھے تلاش کریں گی پورے دل کے ساتھ, جس طرح جرمیہ نے پورے دل کے ساتھ تجھے تلاش کیا, تجھے ڈھونڈا اور اس نے پا لیا.
اے خدا یہ خدا کی نعمتوں کو حاصل کریں گے جب یہ صحائف کی فرما برداری کریں گے، جب یہ ایمان کی زندگی گزاریں گے، جب یہ دوسروں کے لیے نعمت بن جائیں گے۔ فضل بخش دے کہ خداوند یہ نکات ان کی زندگی میں قائم ہو جائیں، ان کی زندگی میں کام کریں تاکہ جلال